علم اور علماء کی فضیلت پر دلیل عقلی بھی دلالت کرتی ہے اور قرآن و سنت سے آیات و روایات بھی دلالت کرتی ہیں کہ صاحبان علم کتنی عظمتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے جو دلیلیں ذکر کی ان میں سے ایک عقلی دلیل وہ طلبہ کرام جو علم اصول کی کتابیں پڑھتے ہیں اور بالاخص معالم الاصول کا مقدمہ انہوں نے پڑھا ہے، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے عالم کی فضیلت پر دلیل عقلی پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دنیا میں جتنے معقولات ہیں ان کی دو قسمیں، یا وہ موجود ہیں یا معدوم، یا خارج میں وجود رکھتے ہیں یا خارج میں وجود نہیں رکھتے، اور ہر صاحب شعور یہ سمجھتا ہے کہ جو موجود ہے وہ معدوم سے اشرف اور افضل ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا جو موجود ہیں، موجودات ہیں، ان کی دو قسمیں، یا وہ جماد ہے، جمادات میں سے ہے، یا نامی ہے، نمو رکھتا ہے، بڑھنے والا ہے، یا وہ پتھر ہے، بڑھتا نہیں ہے، جیسے خلق ہوا ویسے ہی ہے، اور ایک ہے جو خلق ہونے کے بعد پھر بڑھتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے جو نامی ہے، نمو رکھتا ہے، طالبان علم غور فرمائیں گے تو جسم نامی جامد سے اشرف ہوتا ہے، پھر جو نمو رکھتا ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، یا وہ حساس ہوتا ہے، جسم نامی حساس ہے یا غیر حساس ہے۔ ظاہر جو حساس ہے، محسوس کرتا ہے، وہ غیر حساس سے افضل ہے۔ پھر حساس کی انہوں نے دو قسمیں کی ہیں، یا عاقل ہے یا غیر عاقل، عقل مند ہے یا غیر عقل مند، تو ظاہر عاقل غیر عاقل سے افضل ہے۔ پھر عاقل کی دو قسمیں ہیں، یا وہ عالم ہے یا غیر عالم، تو ظاہر عالم غیر عالم سے افضل ہے۔ اور اب جتنے طلبہ علم منطق پڑھتے ہیں اس سارے تقسیم سے حد اوسط کو گرا دیں، شروع کریں موجودات سے عالم تک، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان سارے موجودات میں سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے بافضیلت وہ ہے جو صاحب علم ہے۔